أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد لأہلہ والصلاة علی اہلہا اما بعد فقد السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آؤ کتاب پڑھیں میں ہم آپ کی خدمت میں برزخ کا سفرنامہ پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہے ہیں، اور ہماری گفتگو پیج نمبر 196 تک پہنچ چکی تھی، اور آج ہماری گفتگو کا آغاز ہوتا ہے وہیں سے، اور ہم بیان کر رہے ہیں دنیا پر مٹنے والوں کا انجام۔ ہم غیبت کرنے والوں کے علاقے سے باہر نکل آئے، اور اب قریب ہی حریص لوگوں کے علاقہ شروع ہو رہا تھا۔ اس جنگل و بیابان میں ہم نے کچھ لوگوں کو بدشکل اور انتہائی گندی بدبو والے کتوں کی شکل میں دیکھا۔ ان میں سے بعض انتہائی لاغر، بعض موٹے تازے، اور کچھ بھیڑیوں کی طرح لگ رہے تھے۔ اس صحرا میں جگہ جگہ مردار پڑے ہوئے تھے، جن کی گندی اور بدبو نے اس پورے علاقے میں پھیلی ہوئی تھی۔ ہر مردار پر چند کتے ایک دوسرے سے لڑ رہے تھے اور ایک دوسرے کو کاٹ رہے تھے۔ کوئی بھی ان مرداروں کو کھانے میں کامیاب نہیں ہو رہا تھا۔ یہ کتے ایک دوسرے سے لڑ کر ہلکان ہو کر زمین پر گر جاتے، اور وہ مردار وہیں کا وہیں پڑا رہتا تھا۔ کچھ کتے طاقتور اور ہٹے گٹے تھے۔ یہ کمزور اور لاغروں کتوں کو مردار سے دور بھگا دیتے اور خود کھانے لگ جاتے۔ ابھی وہ کچھ کھا ہی نہ پائے تھے کہ ان سے زیادہ طاقتور کتے آ کر انہیں بھگا دیتے اور خود کھانے میں مصروف ہو جاتے۔ کردار نے کہا، اگر تم حقیقت کے متلاشی ہوتے تو اپنے دین کے احکام کے بارے میں کچھ جاننے کی کوشش کرتے تو تمہیں معلوم ہوتا کہ ہمارے پیشواؤں صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، دنیا مردار ہے اور اس پر مر مٹنے والے کتے ہیں۔ اگر تم پرواز کرنے والے پرندہ بننا چاہتے ہو تو اس مردار دنیا کو گدھوں چیلوں کے آگے پھینک دو۔ اس غدار دنیا کی یہی غذا ہے، یہی اسے دو، کیونکہ کتوں کے آگے مردار ہی ڈالا جاتا ہے۔ اگر تم تیزی سے اپنا سفر طے کرنا لینا چاہتے ہو تو پھر جاہو مال سے وابستگی چھوڑ دو۔ اگر تم جاہو مال کی قید میں اسیر رہ گئے تو تم کسی نیک مقصد کو نہ پا سکو گے۔ اور اس طرح حکیم سنائی نے اس بارے میں کہا، اس دنیا کی مثال مردار کی سی ہے جس کے گرد ہزار ہا گدھے منڈلا رہے ہیں۔ یہ ایک دوسرے کو نوچتے ہیں اور آخرکار یہ سب لڑ کر ختم ہو جائیں گے اور مردار وہیں کا وہیں رہے گا۔ ان میں سے بعض جب مردار کو کھا رہے تھے تو اس دوران ان کی ناک سے دھواں اور ان کے منہ سے آگ کے شعلے نکل رہے تھے۔ یہ اکیلے مردار کھا رہے تھے۔ یہ لوگ بڑے بڑے زور و شور سے اس کام میں لگے ہوئے تھے اور دوسرے کتے ان کے قریب جا رہے تھے۔ دنیا پرستوں کا انجام۔ ہم کچھ اور آگے نکل گئے۔ ہم بہت تھک چکے تھے، بھوک اور پیاس نے ہمیں نڈھال کر رکھا تھا۔ میں نے کردار سے کہا، اب میری ہمت جواب دے چکی ہے، اگلی منزل آنے میں کتنی دیر باقی ہے؟ اس نے کہا، سامنے دیکھو، ہم اس طرف نظر آنے والی روشنی کے قریب پہنچ کر آرام کریں گے اور اپنی تھکن دور کریں گے۔ جب میں نے اس جانب نظر دوڑائی تو مجھے بہت وسیع و عریض میدان دکھائی دیا جس میں آسمان سے باتیں کرتے کئی پہاڑ موجود تھے اور ہر طرف آگ اور دھواں پھیلا ہوا تھا۔ ہم جتنا تیز ہو سکتا تھا چل رہے تھے، کیونکہ میں کچھ دیر آرام کر کے اپنی تھکن اور تکلیف کو کم کرنا چاہتا تھا۔ جب ہم اس میدان کے قریب پہنچے تو ہمیں وہاں پر آگ میں گھرے ہوئے بہت سے لوگ دکھائی دیے جن کے منہ میں لوہے کی لگامیں تھیں۔ عذاب کے انتہائی غضبناک اور بفرے ہوئے فرشتے آگ کے گرز ہاتھ میں لیے ہوئے ان پر مقرر تھے۔ یہ لوگ کچھ کہنا ہی چاہتے تھے لیکن بول نہیں سکتے تھے۔ میں نے ایک فرشتے سے کہا، یہ کون لوگ ہیں اور دنیا میں ان کے اعمال کیا تھے؟ آخر ایسی کیا خطا تھی جس کی وجہ سے انہیں آگ سے پر میدان میں ڈالا گیا تھا؟ اس نے جواب میں کہا، یہ لوگ دنیا میں دو گندے اور ناپسندیدہ اعمال کے مرتکب ہوئے جس کی وجہ سے ان پر عذاب نازل ہوا، اور وہ عمل یہ ہے حب دنیا،
پہلا حب دنیا. یہ دنیا سے اس سے بھی زیادہ محبت کرتے تھے جتنا ایک دودھ پیتے بچے کو اپنی ماں کے دودھ سے محبت ہوتی ہے. دنیا ان کی جانب رخ کرتی تو یہ خوشی سے پاگل ہو جاتے، اور جب دنیا ان سے منہ موڑتی تو یہ مایوس اور پریشان ہو جاتے اور حسرتیں کرتے. طاغوت کی اطاعت، یہ لوگ باطل حکمراں اور ظالم جابر و بادشاہوں کے تابع محمل بنے ہوئے تھے. یہ لوگ آنکھوں اور کان کو بند کر کے ان کی پرستش کیا کرتے تھے. یہ دین اور آخرت کو ان کی رضا خوشی پر قربان کر دیتے اور اکثر اوقات ایک پھوٹی کوڑی کی خاطر بے گناہ انسانوں کو قتل کر دیتے اور ان پر جھوٹا الزام لگا کر ان کی زندگی اجیرن بنا ڈالتے اور بیچارے زندان تاریک کوٹھریوں تک جا پہنچتے. اس موقع پر کردار نے مجھے مخاطب کر کے کہا، اگر انسان گندگی کے ڈھیر، کثافتوں اور ننگی زمین پر سوئے جن کی خشک روٹی سے اپنا پیٹ بھرے لیکن اس کا دین محفوظ رہے، تو یہ اس چیز کے لیے دنیا اور اس کی تمام دولت و ثروتوں سے زیادہ بہتر ہے جس کا انجام اتنا بھیانک ہے. حسد کرنے والوں کا انجام. دنیا پرستوں کے علاقے سے نکل کر ہم حسد کرنے والوں کے علاقے میں جا پہنچے. یہاں پر ہمیں بہت سے کارخانے نظر آئے جہاں لوگ کام کرنے میں مصروف تھے. ان کارخانوں کے دھوئیں نے ماحول کو تاریک بنا رکھا تھا. ان کارخانوں میں بڑے بڑے بھاری بھرکم پہیے یا گھومر لگے ہوئے تھے جو تیزی سے گھوم رہے تھے. ان کے زور زور سے گردش کرنے کی وجہ سے پورا علاقہ لرز رہا تھا. ان دیو ہیکل پہیوں کے گھومنے سے پیدا ہونے والی آواز کی وجہ سے کانوں پڑی آواز سنائی نہیں دے رہی تھی. پہیوں کے گھومنے کی آواز گڑگڑاہٹ سے عجیب قسم کے زلزلے کی سی کیفیت تھی. ان کارخانوں کے مزدوروں کے چہرے کوئلے کے مانند سیاہ تھے. یہ کارخانے زمین پر حرکت کر رہے تھے. ان میں سے ایک بہت بڑا اور طاقتور دکھائی دے رہا تھا جو سڑک کے کنارے تک آگے آیا. میں یہ خوفناک منظر دیکھ کر سہم گیا. ایک کالا مزدور آگے بڑھا اور اس نے مجھے مخاطب کرتے ہوئے کہا، اسے اچھی طرح سے دیکھو، کیا تم نے دنیا میں ایسی مشینری دیکھی ہے؟ میں نے ڈر کے مارے منہ دوسری جانب کر لیا اور سورہ فلق کی تلاوت کرنا شروع کر دی. اس کالے چہرے والے نے کہا، اے احمق، اس سورے کی تمہیں دنیا میں تلاوت کرنا چاہیے تھا. اب اس کا کیا فائدہ، کیونکہ اب یہ تمہارے لیے مؤثر نہیں ہے. یقیناً قرآن کے احکام ہماری دنیا کو سنوارنے کے لیے اور دنیا میں ان پر عمل کرنے کے لیے نازل ہوئے ہیں، نہ کہ ہم کالی گھاٹی یا کالے چہرے یا خطرناک عذاب کو دیکھ کے اس کی تلاوت کرنے لگے تو ہم اس سے بچ جائیں گے. ناممکن سی بات ہے. لہذا قرآن مجید کے احکام کو سنو اور ان پر عمل کرو تاکہ رشوت اور سود اور یتیموں کا مال کھانے سے پرہیز کرنے لگیں اور تاکہ آخرت میں ہماری زندگی بہتر ہو جائے. لہذا اس سلسلے کا ایک شعر جس کا ترجمہ یہ ہے کہ اگر تم پوری زندگی گناہ و نافرمانی کی نظر کر ڈالو تو پھر بھی مرنے کے بعد فاتحہ اور درود کا کوئی فائدہ نہ ہوگا. میرے پورے وجود پر خوف و دہشت طاری تھی. وہ کالا شخص آگے بڑھا اور ایک نیلے کے ایک ڈھیلے کے پیچھے جا کر غائب ہو گیا. میں اس کے ہاتھوں سے صحیح سالم بچ جانے پر بہت خوش تھا، لیکن کچھ دیر ہی بعد اچانک ایک خطرناک جانور کی شکل میں ظاہر ہوا. کچھ اور مشینیں قریب آ رہی تھی. اژدہے کی طرح یہ میری جانب آگ پھینک رہی تھی. مجھے لگ رہا تھا کہ یہ مجھے نگل لے گی، اس لیے خبیث اور گندے شخص نے میرا مذاق اڑانا شروع کر دیا. وہ قہقہے لگاتا ہوا ناچ رہا تھا اور بار بار یہ جملہ منہ سے نکال رہا تھا، وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ. پھر اس نے میری طرف دیکھ کر کہا، اے بدبخت اور ناتواں، تم خود اپنے شر سے خدا سے پناہ مانگ رہے ہو. تم نے کبھی کسی کو حسد جیسی بیماری سے چھٹکارا پاتے دیکھا ہے؟ پھر میں نے دیکھا کہ ان مشینوں کے پہیوں سے بیماری سے نڈھال لوگ جن کو سخت بخار نے پریشان کیا ہوا تھا، ان کے تن بدن میں آگ لگی ہوئی تھی، توپ کے گولوں کی طرح نکلنا شروع ہو گئے. میں نے کردار سے کہا، یہ مفلوق الحال لوگ جوان جو ان پہیوں سے باہر گر رہے ہیں کون ہیں؟ اس نے کہا، یہ حسد کرنے والے وہ لوگ ہیں جو اپنے ہاتھوں اور زبان سے اللہ کے نیک اور مومن بندوں سے حسد کا اظہار کیا کرتے تھے. یہ سخت اور اذیت ناک بیماری ان کا مقدر ہے جس سے یہ کبھی صورت شفا حاصل نہ پائیں گے. اس کالے نے کہا، اگر تمہیں مطالعے سے کوئی رغبت ہوتی اور تم اپنی راتوں کو عیش و نویش جیسی فضول چیزوں کے نظر کرنے کے بجائے اسلامی کتب کا مطالعہ کرتے، قرآن پاک کی تفسیر پڑھتے
قرآن پاک کی تفسیر پڑھتے اور اخلاق کی کتابوں کا مطالعہ کرنے کی زحمت کرتے تو تمہیں حسد کے نقصانات کا پتہ چلتا۔ اگر تم اس دوران حسد کرنے والوں کی مذمت کے بارے میں موجود قرآنی آیات اور احادیث پر نظر دوڑاتے تو حسد سے بچ جاتے۔ اگر تم احادیث میں کچھ دلچسپی لیتے تو تمہیں حضرت امیر المومنین علیہ السلام کی یہ حدیث یقیناً نظر آتی، جس میں آپ نے حسد کے بارے میں فرمایا، حسد بدترین بیماری ہے جس میں کئی لوگ مبتلا ہے۔ حسد انسان کے بدن کے لیے انتہائی نقصان دہ ہے، کیونکہ حسد کرنے والا دوسروں کی سلامتی اور آسائش کو نہیں دیکھ پاتا اور ہمیشہ کڑتا رہتا ہے۔ لوگوں کی سلامتی اور مال و دولت سے حسد کرنا انسان کے جسم کو زبردست کمزور کر دیتا ہے۔ حسد ایک لا علاج مرض ہے، یہ مرتے دم تک انسان کا پیچھا نہیں چھوڑتا۔ اگر تم مطالعے میں دلچسپی لیتے تو یقیناً پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے منقول یہ حدیث تمہاری نظروں سے گزرتی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حسد کے بارے میں فرمایا، لوگوں سے حسد مت کرو، کیونکہ حسد نیکیوں کو اس طرح کھا جاتا ہے جس طرح آگ خشک لکڑیوں کو کھا جاتی ہے۔ اگر تم نے ائمہ اہل بیت علیہ السلام کی حدیث کا مطالعہ کیا ہوتا تو تمہیں یہ حدیث بھی ملتی کہ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا، حسد کرنے والا جس سے حسد کرتا ہے اسے کوئی نقصان پہنچانے سے پہلے خود اپنے آپ کو نقصان پہنچاتا ہے۔ یہ عظیم گفتگو واقعاً دوسروں تک پہنچانے میں ہماری مدد کیجیے، شریک کار خیر بن جائیے اور دوسروں تک پیغام پہنچانے میں اپنے موبائل کو اٹھائیے اور فارورڈ کر دیجیے، تاکہ ایک مختصر سے لمحے کے لیے ہی صحیح آپ نیکیوں میں شامل ہو جائیں گے، اور جو ان نیکیوں کا ثواب اتنا عظیم ہوگا کہ آخرت میں یقیناً نجات کا سبب بھی بن سکتا ہے۔ اس لیے یہ گفتگو ہماری پیج نمبر 96 سے شروع ہو کر پیج نمبر 203 تک پہنچ چکی ہے۔ ابھی ہم گفتگو کا سلسلہ تمام کریں گے، بس آپ دیکھتے رہیے اور دوسروں تک اس پروگرام کو پہنچاتے رہیے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ، خدا حافظ۔